بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کیا پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا اور وہ روزے کیسے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کون سے 5 انعامات ہیں جو کہ پہلی امتوں پر نہیں کیے گئے۔ مگر مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین کرام، روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات اور حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 12، 13 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کی امت بھی اسی طرح روزہ رکھتی تھی۔ تو ناظرین، روزے کا جو طریقہ اور نظم و ضوابط پہلی امتوں میں تھا، اسلام نے اس میں کچھ اصلاحات پیدا کی اور اسلام نے وہ تبدیلی اور طریقہ ختم کر دیا، بلکہ روزوں کو مکمل طور پر مسلسل رکھنے کا نظام بحال کر دیا۔ اور اسی طرح پہلی امتوں کے روزوں میں وقت زیادہ ہوتا تھا مگر اسلام نے روزے کا دورانیہ اور وقت کم کر دیا۔ اور دوسری اصلاح اسلام نے یہ پیدا کی کہ روزوں کو رمضان المبارک میں مخصوص کر دیا۔ تو ناظرین، اس طرح اور بھی کئی مذاہب کے لوگ مختلف طریقوں سے روزے رکھتے تھے اور کچھ لوگ اپنے خداؤں کے نام سے روزے رکھتے تھے، لیکن اسلام نے یہ تمام طریقہ کار ختم کر دیا اور روزہ رکھنے میں آسانی پیدا کر دی۔ تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں عطا ہوئیں جو کہ پہلے نہ تھیں۔ پہلی چیز، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری چیز، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز، روزہ داروں کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے جنت کو سجا دو، قریب ہے میرے بندے مشقتیں اپنے اوپر برداشت کر کے جنت کی طرف آئیں۔ اور اس ماہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ رمضان میں برائیوں کی طرف نہیں آتے۔ لیکن اگر اب کوئی شخص کہے کہ شیطان تو قید ہے لیکن پھر بھی انسان برائی کیوں کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ برائی نفس کی طرف سے کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا ہاں، جس طرح مزدور کام کرتا ہے اسے کام ختم کرنے پر مزدوری دی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی غریب کو روزہ افطار کروایا رزق کم ہو جائے گا، بلکہ رزق اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ماتحت سے تخفیف کیا کرو۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے اس شخص کو بخش دیا جائے گا اور اسے آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی رکھو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کیا کرو اور آگ سے پناہ مانگا کرو۔